ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، خداوند تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے کیوں منع فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمرود کا انجام بھی بتائیں گے۔ ناظرین، نمرود بڑے تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا تھا، اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے، جبکہ نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا، اس نے آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند تابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے تابعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ بھی آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے اور اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا پرچار کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو دربار میں بلایا اور مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلایا، ایک کو سزائے موت دی اور دوسرے کو رہائی دی۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے دوسری بہت سی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر نمرود مبہوت اور حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی رویداد ان الفاظ میں بیان فرمائی، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ وہ میرا رب ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، جلاتا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، اللہ تو سورج کو پورب سے لاتا ہے تو اس کو پچھم سے لا۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی
بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مروب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہ ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ اس برہم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہ آئے۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و دبدبہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو مروب کیا جائے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے کھانے رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا۔ اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو نہیں دیکھا گیا تو کیوں کر کسی کو سزا دی جائے؟ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر اونچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ بول نہیں سکتے؟ بحوالہ سورہ انبیاء آیت نمبر 58 تا 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رد عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پررعب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پہ ہے، اس سے پوچھ لو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے یہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنے خود ساختہ خدائی کو زمین بوس ہوتے دیکھ لیا۔ نمرود چالاک آدمی تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم،
تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے تنہا مالک ہیں، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر کے جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مار دینے کا حکم ثابت کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی علماء نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈال دیا گیا۔ عجائب القصص علامہ عبد الوحید بن محمد مفتی صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کر کے ایک لوہے والے تنور میں بند کر دیا اور پھر اس میں آگ جلوا کر کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی ان کو کوئی گزند اس آگ سے نہ پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک اور روایت کی بنیاد پر 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بروایت مہرج نبوت نمرود نے بمقام کوسہ جو کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تعمیر کروائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی طرح جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے پر کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف وہ جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بھڑکے تو انہوں نے میلوں کو یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا تک اس کے اوپر سے نہ گزر سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ آگ تو روشن کر دی گئی لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے کیونکہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو اس نے اس میں پہلے ایک بڑے پتھر کو رکھ کر پھینکا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنیق ٹھیک ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد گلے میں توک بھی ڈالا گیا، پھر منجنیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ اور ایک روایت ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ایک روایت میں کسی دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نذر آتش کیا جا رہا ہے، ہمارے مالک تو ان کے بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دے۔ حکم ہوا جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کریں تو بے شک تم ان کی امداد کرو۔
وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین تھے۔ فرشتے ہوا نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمان باری تعالیٰ آگ کو پہنچ چکا تھا۔ اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلے گلزار بن گئی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا۔ ان کے بیٹھتے ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلول کا ایک تخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جلنے سے روک دیا گیا۔ ایک روایت میں کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جو جلنے سے رہ گیا تھا اسے جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازہ پھل لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں اسے نمرود نے اپنے مینار پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بھن کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کو یہ آگ نہیں جلا سکی اور آپ صحیح سالم برآمد ہو گئے تو لازمین میرے لیے اور زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ وہ بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر عجائب القصص صفحہ نمبر 88 میں ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا جس قدر بھی آگ اس طویل چار دیواری میں تھی۔ علامہ مسجد تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنیق مقام کوثا میں جو کوفہ کے گاؤں کنزار میں واقع ہے شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا تو ان کے چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے رخ مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اس کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کو تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا سر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور آگ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والا نہ کہتا تو آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے بات کرتی دیکھتی بھڑکتی آگ کے گل گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علماء ابن کثیر رحمہ اللہ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے
اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے، اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت غالب نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت سدیر احمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ، ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور صرف باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل گلزار میں مطمئن دیکھا تو پکارا: اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر ذلیل اور رسوا ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ فرماتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب باں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار، جس کے بارے میں تاریخ کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک کربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنوں سب کے درمیان ہے۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اسی موقع پر یہی چھپکلی تھی جو اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فتح بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئیں تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت فاقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کیا کام لیتی ہیں، فرمایا ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے، وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 321۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 حوالے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات
اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کا متعلق علامہ عبد الوحید بن محمد المفتی بحوالہ مارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی رازہ بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے مینار پر جانے کی اجازت دی جائے، جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مینار سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو آگ نے اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے سرزنش کی اور ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اس کو سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخ ٹھونک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے نکلنے کے بعد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ چنانچہ انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ بیوی سے تھا، اور پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ بے شک یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جو بھی اس کی آغوش میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔